والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جبلہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. محبت، ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ادب ہمارے دین اسلام میں اس کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ با ادب بندہ، با ادب مسلمان دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی اس کا مقدر بنا کرتی ہے. مگر جو شخص بے ادب ہوتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اساتذہ کا ادب نہیں کرتا، علماء کا ادب نہیں کرتا، والدین کا ادب نہیں کرتا، سید زادوں کا ادب نہیں کرتا، اولیاء کرام کا ادب نہیں کرتا، اپنے پیر کا ادب نہیں کرتا، وہ بے نصیب رہ جاتا ہے، وہ بد نصیب ہو جاتا ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. آج کے بیان میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ با ادب ہونا کتنا ضروری ہے اور ہمارے بزرگان دین کس قدر با ادب ہوا کرتے اور ادب کی برکت سے ان کو کیسے کیسی کرامتیں، کیسی کیسی سعادتیں نصیب ہوئیں. اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان میں شامل رہیے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں آداب دربار مصطفیٰ بتائے جا رہے ہیں. ادب کا کس طرح درس دیا جا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں. چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. سرکار کے دربار میں آواز کو پست کرنے کا حکم قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. ایک اور آیت کریمہ سنیے. چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ عز و جل سنتا اور جانتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ادب کرنے والا، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنے والا، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنے والا، ان چیزوں کی اپنے دل میں وقعت رکھنے والا کہ جن کا ادب کیا جانا چاہیے، وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو بے ادب ہوتا ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا
تو اللہ تعالیٰ اس کی بے ادبی کی وجہ سے اسے زمین میں دھنسا دیتا تھا. یعنی صرف بوڑھے شخص کے آگے سے چلنے کی بنا پر اسے زمین میں دھنسا دیا جاتا. ایک اور جگہ نقل ہے, کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں فاقے کا شکار رہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا. غور کیجئے, بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, بڑی معمولی بات ہے, مگر اگر کسی بزرگ کی تحقیر مقصود ہے, کسی کی بے عزتی مقصود ہے, اور اس لیے اس کے آگے چلا جائے, تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. وہ فاقے کا شکار تھا, میرے آقا نے فرمایا تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس سے معلوم ہوا کہ بے ادبی دنیا اور آخرت میں مردود کروا دیتی ہے. جیسا کہ ابلیس کی 9 لاکھ سال کی عبادت ایک بے ادبی کی وجہ سے برباد ہو گئی اور وہ مردود ٹھہرا. حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قربان, جہاں ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے, والدین کا ادب سکھایا جاتا ہے, اساتذہ کا ادب سکھایا جاتا ہے, بزرگان دین کا ادب سکھایا جاتا ہے, دینی کتب کا ادب سکھایا جاتا ہے, مزارات اولیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے, اللہ والوں کا ادب سکھایا جاتا ہے, اور پیر کا ادب سکھایا جاتا ہے. تو با ادب بننا چاہتے ہیں, اپنے دل میں ادب کو مزید جگہ دینا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. ایسے ایسے بے ادب جو اپنی ماں کو گالیاں نکالتے تھے, اپنے والد کو مارنے تک سے باز نہ آتے تھے, وہ لوگ جن کو زمانے میں کوئی منہ نہ لگاتا تھا, لوگ وہ جس گلی سے گزرتے لوگ گلی تبدیل کر دیتے. کیوں؟ کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس سے تو بات کریں گے تو منہ سے گالی نکلے گی, تھوڑی دیر کے بعد یہ ہاتھ اٹھا دے گا. مگر جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اسے ملا تو اب لوگ ملنے اس کے گھر جایا کرتے ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو علی دقاق کی ہم نے جو بات سنی, روایت سنی ہم نے, کہ بندہ عمل سے جنت تک اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے کرم نوازی ہوتی ہے؟ کیسے رحمت کے در کھل جاتے ہیں؟ توجہ سے سنیے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ الربانی نے ایک دن عام بیت الخلاء میں جو صفائی کرنے والے جمعدار وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا صفائی کے لیے رکھا گیا ایک گندا ٹوٹا ہوا پیالہ دیکھا کہ جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے رب کا نام ایک پیالے پر لکھا ہے اور وہ پیالہ جمعدار بیت الخلاء کی صفائی کو استعمال کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, آپ نے لپک کر وہ پیالہ اٹھا لیا, اس کو دھویا, اس کو صاف کیا, اور اس پیالے سے اتنی محبت ہو گئی کہ پھر ہمیشہ اس پیالے سے ہی پانی پیا کرتے. وجہ کیا تھی؟ رب کے نام کا ادب. وجہ کیا تھی؟ رب کے نام کا ادب. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو الہام فرمایا گیا, جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے, میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے, اللہ عز و جل کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا. تو با ادب اور بے ادب, تو یہ اللہ والے اس طرح ادب کیا کرتے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے سنا ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے شرابی تھے اور شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے. ایک بار راستے میں جا رہے تھے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر نظر پڑی. اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہوا تھا. اب قرآنی آیات کا ہمیں کتنا ادب ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے سامنے بھی روزانہ نہ جانے کتنے کاغذ کے ٹکڑے گزر رہے ہوتے ہیں, زمین پر پڑے ہوتے ہیں, حالانکہ شراب پی ہوئی ہے, مگر جب اپنے رب کا نام دیکھا حضرت بشر حافی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا, اسے چوما اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو معطر کیا اور اس کے بعد سوچا کہ اس کو کہاں رکھوں. کسی اونچی جگہ پر تعظیم کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیا. اب اس کے بعد اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں یہ سنائی دیا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو تم نے میرے نام کو معطر کیا, اس کی تعظیم کی, اسے بلند جگہ رکھا, ہم بھی تمہیں پاک کریں گے. وہ بزرگ صبح اٹھے اور دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے, یہ پیغام کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے. پھر سو گئے. پھر خواب میں یہی پیغام ملا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے, جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو. چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے. ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہے تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہے. انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو ایک آدمی تمہارے لیے پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے. کسی نے جا کر اندر خبر دی. حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نے پوچھا اس آنے والے سے پوچھو کس کا پیغام لائے ہو. وہ بزرگ فرمانے لگے اس کو کہیے اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں. اب جب حضرت بشر حافی تک یہ بات پہنچی تو جھوم گئے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لائے. پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدائے حق عز و جل کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے. اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والے کے لقب سے مشہور ہو گئے. اور ایسا مرتبہ ملا روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب تک ننگے پیر رہے اس شہر کے چوپائے راستے میں گوبر نہ کیا کرتے کہ حضرت بشر حافی کے پیر گندے ہو جائیں گے. ایک دن ایک چوپائے نے گوبر کیا. چرواہے نے کہا ہو نہ ہو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ حضرت بشر حافی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, ایک شرابی ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کا ادب اس لیے کر رہا ہے کہ اس پر رب کا نام لکھا ہے. اس رب کے نام کی تعظیم کی برکت سے مولا کریم کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اسے زمانے کا ولی بنا دیا اور ایسا ولی بنایا کہ عوام لوگ تو اس کی تعظیم کرتے جانور بھی اس کی تعظیم کرنے لگ گئے. باادب اور بے ادب ادب والا بننا چاہیے, بے ادبی سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کس کس چیز کا ادب کیا جائے؟ ہر اس چیز کا ادب کرنا چاہیے جس کو نسبت میرے رب سے ہے, جس کو نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے, جس کو نسبت اللہ والوں سے ہے. پیار ادب دل میں ہوگا تو کبھی انشاءاللہ دنیا میں رسوا نہیں ہوں گے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی جب ان کی زندگی میں ایک زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, جب یہ علم و عمل اور ولایت کے روشن ستارے بنے, اس سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے, ریسلر جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا ہی پیارا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان تھے. ایک دن دربار لگا ہوا تھا, چوکیدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو, میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک کمزور شخص ہے, جنید وہ پہلوان ہے کہ جس کا مقابلہ آس پاس کے شہر کے پہلوان نہیں کر سکتے. یہ نوجوان لاغر ہے, کمزور ہے اور چیلنج کر رہا ہے. جنید پہلوان کو باہم مشورہ ہوا, کافی دیر مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اس کا چیلنج قبول کیا جاتا ہے. ایک جگہ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی, ایک جگہ کا اعلان کر دیا گیا کہ اس جگہ پر
یہ کشتی مقرر ہوگی اور تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا. اب پورے بغداد میں شور مچ گیا کہ جنید بغدادی کو ایک لاغر کمزور نوجوان نے چیلنج دیا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر اب کشتی ہونے والی ہے. زور آزمائی کے لیے اس جگہ پر تشریف لائے, پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا, اے جنید اپنا کان قریب لاؤ, مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. کان قریب کرتے ہوا کہا, فرمائیے. اجنبی کی آواز بڑی گلوگیر ہو گئی اور بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی, جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں. اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا, فاقوں سے نیم جان ہے. چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں. ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ آج جا کر کھانے کو کچھ لے کر آؤں گا, مگر جب واپس لوٹتا ہوں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اے جنید میں نے صرف اس امید پر تمہیں چیلنج دیا ہے کہ آل رسول کی جو عقیدت, جو ادب تمہارے دل میں ہے, آج اس کی آبرو رکھ لو. وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا. اجنبی شخص کے یہ جملے نشتر بن کر حضرت جنید بغدادی کے دل میں پیوست ہو گئے. ایک با ادب مسلمان کا دل تھا, وہ دل بے ادب کا نہ تھا. حضرت جنید کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہونے لگے. عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی. بڑی مشکل سے حضرت جنید بغدادی نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا, کشور عقیدت کے تاجدار, میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں. حضرت جنید بغدادی نے ایک لمحہ نہیں لگایا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ میں پہلوان, میری شہرت, میری ناموس, اگر میں ہار گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جنید جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتا ہے, ایک لاغر نوجوان سے ہار گیا. ارے ایک طرف تو دنیا کی ناموس ہے, ایک طرف تو دنیا کی عزت ہے, اور دوسری طرف ایک سید زادہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جنید قیامت کے دن اپنے نانا جان سے تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا. ایک با ادب کا دل تھا. اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے میدان میں آئے. سچ مچ کشتی کا انداز اپنایا, لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید چاروں خانے چت تھے. سینے پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا. پورے میدان کے اندر سکتہ طاری ہو گیا. تھوڑی دیر تک تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد نعروں کی آواز سے وہ میدان گونج اٹھا. سید زادے کو لوگوں نے کاندھے پر اٹھا لیا. انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر جنید چت لیٹا ہوا. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہار چکا ہے, مگر در حقیقت جنید بغدادی نے وہ جیت حاصل کی تھی, وہ خوشی حاصل کی تھی جو انہی کا دل جانتا تھا. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ آواز گونج رہی تھی, میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا. جنید بغدادی اپنے آپ سے کہتے ہیں, اے جنید کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ بیک وقت اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں گی؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا. اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت تک ایک ایک دن گننا پڑے گا کہ کب قیامت آئے گی اور کب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ غلام پر کرم فرمائیں گے. حضرت جنید کی آنکھ لگی, سر کی آنکھ سوئی تو دل کی آنکھ جو ہے وہ بیدار ہو گئی. قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازی کا نظارہ کر لو، نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا، سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں، آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا، بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ وہ جنید جو سویا تھا تو پہلوان تھا، صبح اٹھے تو اپنے گھر کی دہلیز پر بغداد شہر کے اولیاء کرام اور علماء کرام کو موجود پایا۔ ہر آنکھ جنید بغدادی کے دیدار کو ترس رہی ہے، ہر طرف سے نعرائے آفرین گونج رہے ہیں، اور سارے بغداد کو یہ پتا چل گیا کہ جنید کو اولیاء کرام کی سرداری مل چکی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے دروازے سے باہر آئے تو ہزاروں گردنیں عقیدت سے جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر جنید بغدادی کے قدموں میں ڈال دیا، سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی گوشے سے ایک بڑی پیاری سی آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و ناگر نوجوان سید زادہ کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ وہی سید زادہ تھا کہ جس آل رسول کی برکت سے ایک پہلوان کو ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو پتہ چلا با ادب با نصیب، اور بے ادب ادب والا ہونا چاہیے۔ سید زادوں کا ادب کس قدر ہونا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ حضرت امیر خسرو کا واقعہ سنیے۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر سے کیسا پیار کرتے، کیسا والہانہ پن تھا کہ اپنے پیر کے نالین پاک سے کس قدر محبت تھی کہ ایک بار آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک درویش آیا اور آ کر عرض کی، حضور مجھے کچھ خیرات دیجئے۔ اس وقت کچھ خیرات نہ تھی، انہوں نے فرمایا ایسا کرو شام کو آنا۔ وہ شام کو آیا۔ اب جب شام کو آیا تو بھی کچھ نہ تھا، تو پیر صاحب نے اس کو اپنے نالین دے دیے، اپنے چپل دے دیے۔ اب وہ درویش سوچ رہا ہوگا مانگنے تو خیرات آیا تھا، کوئی انعام مل جائے گا، کوئی کھانے پینے کی چیز ملے گی، نالین مل گئے۔ بہرحال بزرگ کے نالین ہیں، وہ لے کر چلنے لگا۔ اب امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں وہی درویش مل گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ درویش میرے مرشد کے شہر سے آ رہا ہے تو رک گئے اور مرشد کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ میرے پیر کیسے ہیں، اب میرے مرشد کی خیریت بتاؤ۔ مرشد کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دوران گفتگو کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، سچ سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ وہ درویش کہتا ہے میں جب گیا تھا تو واپسی میں انہوں نے نالین پاک عطا کر دیے، اپنے چپل مجھے دے دیے ہیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں مجھے دے دو، میرے پیر کے چپل مجھے دے دو، نالین مجھے دے دو۔ وہ درویش کہتا ہے اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا۔ امیر خسرو نے کوئی بارگیننگ نہیں کی، کوئی کیلو کال نہ کی کہ اتنے پیسے لے لو۔ کہتے ہیں میرے پاس 5 لاکھ نقرئی ٹنکے ہیں، یہ لے لو، میرے پیر کے نالین مجھے دے دو۔ وہ درویش نے 5 لاکھ نقرئی ٹنکے لے لیے اور حضرت امیر خسرو کے پیر صاحب کے نالین دے دیے۔ جب وہ مرشد کے دربار میں آئے اور عرض کی کہ حضور درویش نے نالین 5 لاکھ ہی میں دے دیے، اس کے بدلے میری جان مانگتا تو خسرو وہ جان بھی قربان کر دیتا۔ سیکھنا ہے تو اللہ والوں سے سیکھو کہ پیر کا ادب کیسے ہوتا ہے اور پھر پیر کی عطائیں کیسے ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو عالموں کے استاد ہیں، استاذ العلماء ہیں، آپ کا ادب بھی سنتے جائیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ایک مرتبہ اپنے پیر خانے میں حاضر تھے۔ پیر صاحب نے نہیں، سجادہ نشین صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے
اس خانقاہ کی حفاظت کے لیے 2 کتے درکار ہیں. 2 کتے چاہیے جو حفاظت کے لیے باہر رکھوالی کریں. اللہ اللہ. امام اہل سنت نہ صرف اپنے آقا سے محبت کرتے، نہ صرف آل رسول سے محبت کرتے، اپنے پیر سے بھی کیسی محبت کرتے. اور کیوں کرتے؟ جمیل رضوی فرماتے ہیں نا، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. ارے جس نے غوث پاک کا دامن عطا کر دیا اس کا ادب نہیں کروں گا، اس کی تعظیم نہیں کروں گا تو پھر تعظیم کس کی کروں گا؟ اس کا احسان نہیں مانوں گا تو کس کا احسان مانوں گا؟ اعلیٰ حضرت اپنے گھر آئے اور کیا کیا؟ اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور حاضر ہوئے، دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ احمد رضا اپنے یہ دونوں صاحبزادے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. حضور یہ دن کے وقت آپ کا کام کاج بھی کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی کرنا بھی خوب جانتے ہیں. اللہ اللہ. یہ اللہ والے کیسے باادب ہوتے، کیسا پیار ہوتا اپنے پیر و مرشد سے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نسبتوں کو سلامت رکھے. آپ جس جس پیر سے مرید ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی جو یہ سن رہے ہوں، اپنے پیر کی تعظیم دل و جان سے کیجئے. جتنا ادب کریں گے، جتنا پیر سے پیار کریں گے، اتنا پیر کا فیض ملے گا. علماء کرام بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر اپنے پیر کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیر سے والہانہ ادب کرو. کیونکہ اگر پیر کی مرید سے محبت کافی ہوتی تو ہر مرید عارف باللہ ہو جاتا، کیونکہ پیر تو ہر مرید سے محبت کرتا ہے. مگر اب جواب دوسری طرف سے کیسا ہے؟ مرید اپنے پیر سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ جتنا پیار کرتا جائے گا، جتنی اطاعت کرتا جائے گا، جتنا اس کے فرامین پر عمل کرتا جائے گا، اتنا پیر کا فیض پاتا چلا جائے گا. امام اہل سنت کیا پیاری بات فرماتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیر کا ادب کیسا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے کسی ناظر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ اس قدر والہانہ پیار اپنے پیر سے کیوں کرتے تھے اور ایسا ادب کیوں کیا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیر واجبی پیر ہو، چاروں شرائط کا جامع ہو، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے. اس کے حقوق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے پرتو ہیں، جس سے پورے طور پر عہدہ برا ہونا محال ہے، مگر اتنا فرض و لازم ہے کہ اپنی حد قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر بھر کوشش کرتا رہے. پیر کی جو تقصیر یعنی باوجود کوشش کے حقوق پورے کرنے میں جو کمی رہے گی، اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف فرماتے ہیں. پیر صادق کہ ان کا نائب ہے، یہ بھی معاف کرے گا تو یہ ان کی رحمت کے ساتھ ہے. اب مرشد کے حقوق کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہیں، زیادہ ہیں. اور فرمایا باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے. اور فرمایا کہ کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں. اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، اس کی بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، اس کی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں اس کی بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے، اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بیجا حال پر ہو، اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں. اپنے جان و مال کو اپنے پیر کا ہی سمجھے. اب غور کیجئے کہ پیر کے حقوق کتنے ہیں، مگر کیا ہم اپنے پیر کا حق ادا کرتے ہیں؟ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی کے مرید ہیں. امیر اہل سنت کے ہم پر کتنے احسان ہیں. اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں جب دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ تھا تو کیا تھا، میری اوقات کیا تھی، کیا مجھے بولنا آتا تھا، میرا حلیہ کیا تھا، میرا چہرہ کیسا تھا. نہ مسجدوں کی طرف آنا جانا تھا،
ना नमाजों की पाबंदी थी, जबान पर गाने बाजे बुरी बातें, सर नंगे सर, कपड़े फैशन वाले। अरे मेरे पीर ने मुझ जैसे को कैसा बना दिया। कभी सोचे तो सही, कितने एहसानात हैं अमीर अहले सुन्नत पर, इस उम्मत पर। लाखों करोड़ों की तकदीरों को बदल दिया। दुनिया के कोने कोने में एक मदनी इनकलाब आता चला जा रहा है। बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, शराबी शराब छोड़ रहे हैं। अरे माँ बाप का अदब भी सिखाया तो हमको तो हमारे पीर ने सिखाया। हम तो इससे पहले ये भी ना जानते थे कि आला हजरत कौन है, उलमाए किराम का अदब किस तरह करना चाहिए। हम में से कई ये भी ना जानते थे औलिया किराम में दरबार की हाजिरी किस तरह होनी चाहिए। हम में से बहुत से जश्न विलादत मनाने का सही तरीका ना जानते थे। अरे कई ऐसे जो दुनियादारी में भटकते फिरते थे। मेरे पीर ने ऐसा करम किया, ऐसा ज़हन अता फरमाया कि दरसे निज़ामी किया और दरसे निज़ामी करते करते आलिम दीन बन गए। तो कितने एहसानात। और फिर क्या हम अपने पीर से इतनी मोहब्बत करते हैं? लोग कहते हैं आप अपने पीर से इतना प्यार क्यों करते हैं, उनकी इतनी तारीफ क्यों बयान करते हैं? हमने आज सुना कि बाबा फरीद अपने पीर से कितना प्यार करते, हमने आज सुना हजरत अमीर खुसरो अपने पीर से कितना प्यार करते, हमने आज सुना आला हजरत अपने पीर से कितना प्यार करते। अरे हम तो उसका अशर अशीर भी नहीं कर पाते। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अमीर अहले सुन्नत के इतने एहसान हैं कि हम एहसान का शुमार नहीं कर सकते, उसका शुक्र क्या बजा लाएंगे। अमीर अहले सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे में सवाल हुआ कि हुजूर अगर कोई शख्स आपका कुर्ब हासिल करना चाहे, आपका फैज मजीद हासिल करना चाहे, तो आप किससे खुश होते हैं? तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं उससे खुश होता हूं जो मेरी दावत इस्लामी का ज्यादा काम करता है। तो अगर चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत हमसे खुश हो जाएं, अपने पीर का फैज मिल जाए, तो फिर इंशाअल्लाह मदनी कामों में और ज्यादा फाल हो जाएंगे। बहुत एहसानात हैं, सोचते जाए ना तो नजर शर्म से झुक जाती है कि मेरे पीर ने मुझे क्या कुछ दिया और मैं उनकी कितनी बातें मान रहा। फिरता था मारा मारा ना था कोई सहारा, फिरता था मारा मारा ना था कोई सहारा, मेरे पीर ने संभाला, मेरे पीर ने संभाला। अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है। सल्लु अलल हबीब। तो अमीर अहले सुन्नत किससे खुश होते हैं? जो मदनी काम ज्यादा करता है। अरे गौस पाक का महीना है, हमें अमीर अहले सुन्नत ने किसके दामन से वाबस्ता कर दिया? उस गौस आजम के दामन से जो फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए जन्नत में नहीं जाएगा, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। और कसम है अपने रब की, मैं उस वक्त तक जन्नत की तरफ अपना कदम नहीं उठाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। तो गौसे पाक के दामन से वाबस्ता कर दिया। गौसे पाक वो वलियों के सरदार। आला हजरत लिखते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या गौस इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो गौसे पाक का पट्टा किसने अता किया? अमीर अहले सुन्नत ने। जमील रज़वी लिखते हैं खलीफा आला हजरत, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। नारे गौसिया। तो इंशाअल्लाह नियत कर लें अपने पीर का अदब करेंगे, अपने वालिदैन का अदब करेंगे, अपने असातिज़ा का अदब करेंगे, आले रसूल का अदब करेंगे, औलिया अल्लाह का अदब करेंगे।
انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد سبز امامہ پہننے والوں سے خوش ہوتے ہیں. جو امامہ نہیں پہنتے نیت کر لیں امامہ پہنیں گے, مدنی حلیہ اپنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, با ادب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اپنے ہاتھ کو اٹھا لیجئے. یا اللہ قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر. پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی